پروفیسر صاحب، یہ تجاوز کر رہی ہے نگران سرکار، یا یہ جو حالات و واقعات ہیں یہ واقعی اس چیز کے متقاضی ہیں کہ یہ فوجی عدالت میں چلنا چاہیے اور سرکار چاہے نگران ہو یا دوسری اس کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ نگران حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو، اس کو آئین کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے، قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں فیصلہ دے چکی ہے، اپیل کی گئی ہے، لیکن یہ بھی ہمارے ہاں اس قسم کی قانونی ایجادات ہوئی ہیں، انوویشن ہوئی ہے، لیکن جن ممالک کے بارے میں میں پڑھاتا ہوں یا سمجھتا ہوں، وہاں پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ساری دنیا میں جو ایک مقصد ہے اور ایک نظریہ ہے کہ اٹ از اے کورٹ آف لاسٹ ریزارٹ، اس کے بعد نہیں۔ یہاں انہوں نے قوانین میں ترمیم کر کے، آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت تھی، انہوں نے قانون میں ترمیم کر دی کہ اگر 4 جو ہمارے ججز ہیں ان کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت مانا جائے جب 10 جج مقرر ہوں، وہ تو 1 بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں فیصلہ دے چکا ہے۔ جب سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے تو پھر سیاسی حکومت کو یا غیر سیاسی حکومت کو، نگران یا مستحکم حکومت کو یا سینٹ کو، یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ قرارداد پاس کریں، جس طرح سے کہ 4-5 لوگوں نے سینٹ میں بیٹھ کے قرارداد پیش کی۔ یہ تو مکمل طور پہ عدلیہ کی قرارداد کی ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب نے، یہ ایک بات ہے، اس میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے کیا اس کے خلاف کھڑے ہوئے، میں جماعت کی بات، کیا انہوں نے اس پہ تنقید کی؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے نا سر۔ میں ان کی بات، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں، میں پارٹیز کی نہیں بات کر رہا۔ کوئی ادارہ دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ عدلیہ کی خود مختاری اور آزادی میں بہت بڑی مداخلت ہے۔ تیسری بات، آپ خود سوچیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ملزمین ہیں 9 مئی کے، 10 مئی کے یا پہلے کے، کچھ کے تو آپ چلاتے ہیں جن کے خلاف کھربوں اربوں ڈالرز کی کرپشن ہے اس ملک کے اندر، ان کے مقدمات، کیا وہ ملک کے دشمن نہیں ہیں، معاشرے کے دشمن نہیں ہیں؟ ملک کو، فوج کو، سب کو عدم استحکام کا، سلامتی کو، امن کو استحکام نہیں کیا، ان کے مقدمات تو آپ وہاں چلاتے ہیں، فوجی عدالت میں ہی چلاتے ہیں۔ اب جن کے خلاف 9 اور 10 مئی کے واقعات کے مقدمات ہیں، ان کو آپ فوجی عدالت میں چلانا چاہتے ہیں، یہ دوغلا پن ہے۔ دیکھیں، یا تو آپ یہ مفروضہ لے رہی ہیں کہ جو سول عدالتیں ہیں ان کو ختم کر دیں، ان میں انصاف ہوتا ہے نہیں، کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ آپ کو امید ہی نہیں کہ جن کے خلاف سنگین الزامات لگائے گئے ہیں ان کو سزا مل سکتی ہے، تو آپ اس لیے فوجی عدالتیں چلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ہو یا دنیا کا اور کوئی ملک ہو، اگر آپ نے آئین، قانون اور جمہوریت کی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں، اختلافی نقطہ نظر آپ کا آ گیا، دو قسم کے عدالتی نظام نہیں ہو سکتے، ایک ہونا چاہیے۔